کے اس وقت جو ہے کام کے وقت میں آپ نے جو ہے قیمتی وقت نکال کر آپ مدرسہ زینت الاسلام میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے کاروباروں میں برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شور و فطر سے حفاظت فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ سامعین محترم، ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے آج کہ مدرسہ زینت الاسلام درہ میں حضرت مولانا مفتی جو ہے نظام الدین صاحب مظاہری ندوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. حضرت والا جانشین ہیں جو حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغنی اظہری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ حضرت کی ہمارے پاس نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہم بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ حضرت والا تشریف فرما ہے. ہم حضرت والا کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری ادنا سی دعوت کو قبول فرمایا اور جو ہے سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف فرما ہوئے. باقی بھی میں تمام علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرمائے سب کا جو ہے مشکور ہوں. حضرت مولانا فتح محمد صاحب، حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظر تعلیمت جامعہ محمدیہ قاسم. اسی طریقے سے حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب، حافظ عبدالرحیم صاحب، مولانا گلزار صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدرسہ عمر بن خطاب سے. اسی طریقے سے مولانا محمد طاہر صاحب جو ہے جامعہ تعلیم القرآن الائی، مفتی عبدالخالق صاحب. اسی طریقے سے نعت خواں عزیزم حافظ عرفان صاحب اور اسی طریقے سے دیگر بہت سارے علماء کرام ہیں. مفتی معظم صاحب، مولانا ریاض صاحب کھلیندر سے، مولانا مشتاق صاحب جو ہائی بڈا والے اور دیگر تمام جو ہے خالد کرمانی صاحب جو ہے ماسٹر محمد حنیف سول صاحب اور دیگر ماسٹر محمد قاسم صاحب چٹک سے تشریف فرمائے. چودھری اکرم صاحب شیری خواجہ سے. ہمارے لیے تمام آئے ہوئے جو مہمانان کرام مکرم ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طریقے سے آپ جو ہے فاروق صاحب بائلہ سے. سامعین محترم، مدرسہ زینت الاسلام 2003 میں جب قائم ہوا تو رفیق محترم حافظ جو ہے حافظ مولانا اقبال صاحب بائلہ والے جو میرے رفیق درس وہ ہم ساتھ میں فارغ ہوئے اور مدرسے کے قیام کے لیے ہماری جو ہے مشاورت جاری رہی. اور جب ہم یہاں پہنچے تو حضرت امیر صاحب کے مشورے سے الحمدللہ مدرسہ زینت الاسلام کی بنیاد رکھی گئی. تو اب اس سال رفیق محترم مولانا اقبال صاحب جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے. تمام حضرات سے مرتبانہ گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خلے کو پورا فرمائے. رفیق محترم کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اسی طریقے سے جو آج ایک نوجوان ہاڑی گڈا میں عمر فاروق بھائی ماسٹر محمد حسین صاحب کے جو ہے نتیجے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جس سے آج جو ہے جلسہ کافی متاثر ہوا. کیونکہ اطراف کے 2-3 گاؤں دنا جھگڑا ہاڑی گڈا نیرجا یہ اطراف کے علاقہ کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر آتی تھی اور آئی بھی الحمدللہ. لیکن ایک نوجوان جو ہے اللہ کو اچانک جو ہے پیارے ہو گئے تو اس لیے یہ کافی فرق پڑا. تو اب بلا کسی تمہید کے اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار. اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار. آپ کے پندول رسائی کی ہے انہیں انتظار. حضرت مولانا مفتی عبدالغنی صاحب اظہری دامت جو ہے ندوی دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف فرما ہوں گے. 3 بچوں کی جو ہے دستار بندی ہوگی حضرت والا کے دستے مبارک سے جو ہے. باقی بھی جو ہے ذمہ داران مدارس ساتھ بٹائیں گے. تو میں الگ الگ شخصیات کو جو ہے دستار بندی کے لیے اسٹیج پر لاتا. وقت کی بڑی جو ہے قلت ہے اس لیے جو ہے سب سے پہلے آئیں گے حافظ محمد عرفان ولد محمد اسلم درہ. ان کی دستار بندی حضرت والا کروائیں گے. حضرت امیر صاحب ہاں جو ہے 3 بچوں کو انعام دیا جائے جو ہے قاری مختار صاحب کی طرف سے.
دوسرا طالب علم ہے حافظ بلال احمد ولد حاجی محمد صادق ہاڑی بڈا. حاجی صادق صاحب کے جو ہے 2-3 بچے ہمارے پاس حافظ قرآن بنے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بڑے مبارک وادی کے مستحق ہیں. حافظ محمد یونس ولد محمد سید محمد دڑا یہ تیسرے طالب علم ہیں جو ہے اسٹیج پر تشریف فرما. مفتی معظم صاحب آپ بھی خالد بھائی آپ بھی جو ہے مفتی نذیر صاحب آپ بھی مولانا گلزار صاحب. ہماری خوش قسمتی تھی کہ علماء کرام کی بڑی تعداد جو ہے موجود ہے. سب کو ہم جو ہے اسٹیج پر دستار بندی کے لیے جو ہے بلاتے, لیکن چونکہ وقت کی بڑی دقت ہے ابھی 2 بجے کے قریب پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے. جی یہ کچھ انعام 50 روپے ان طلبا کو دیا گیا جا رہا ہے. چودھری اکرم صاحب آپ بچوں کے سر بناتے ہیں. اچھا مولانا مجید الرحمان صاحب بھی انعام بھی جو یہ طلبا جو ہے حضرت سے وصول کرتے ہیں. آپ وقت کو لمبا نہیں کریں گے, الگ الگ اگر شخصیات کو بلائیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا. حضرت کے ہاتھوں دے دیں بھائی انعام. سامعین محترم, مدرسہ زینت الاسلام کی حصے اول سے الحمدللہ جب جامعہ اشاعت العلوم اکل سے فراغت کے بعد میں اور رفیق محترم مولانا عبدالقیوم صاحب یہاں آئے تو حضرت امیر صاحب, حضرت مولانا عبدالحمید صاحب اصغر دامت برکاتہم صدر مجلس شورا مدرسہ اعلیٰ و محرر جامعہ محمدیہ قاسم العلوم, آپ کی سرپرستی میں الحمدللہ یہ کام کو حسن و خوبی انجام پذیر ہوتا رہا. آپ نے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح جو ہے ہمیں شفتوں کے ساتھ جو ہے چلایا. تو آج اعزاز کے طور پر انتے والا کے جو ہے دستاری جو ہے فضیلت انتے والا کے ہاتھوں سے پہنائی جا رہی ہے. کرسی لے آئے بھائی. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ کی دعاؤں سے, آپ کی محبتوں سے, آپ کی خدمات سے الحمدللہ یہ ادارہ اپنی جو ہے ترقی کی طرف جو ہے گامزن ہے. مولانا فتح محمد صاحب ایک دو اعلان ہے. ایک تو جامعہ انوار قرآن قرویہ کا سالانہ جلسہ 21 نومبر کو ہو رہا ہے, وہاں پر تمام حضرات تشریف لے جائیں. اور ایک اعلان یہ ہے کہ جناب الحاج قاری محمد سلیم صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مسجد فاطمہ الزہرا کا لیڈر انشاءاللہ اسی ہفتے کی جو ہے پہلی جو ہے تاریخوں میں ڈالا جائے گا. اس کے لیے بھی تمام حضرات تشریف بھی لائیں اور تعاون بھی کریں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی سعودیہ سے یہ ایک آدمی آئے ہوئے ہیں, ان کا بھی تعاون کرنے کی کوئی دقت ہے. طلبہ عزیز کو یہ ایک سوٹ کپڑوں کا بھی جو ہے حضرت والا کے ہاتھوں سے
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات علماء کرام و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے آبائی وطن ضلع پونچھ میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کے اس ادارے مدرسہ زینت الاسلام میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے اس جنگل میں اس ادارے کو منظور فرمایا اور حضرت مولانا منظور صاحب دامت برکاتہم کہ جنہوں نے بہت محنت کی اور الحمدللہ یہ عظیم الشان مسجد وجود میں آئی ہے اور ابھی ادارے کے اور بھی کمرے بننے ہیں، تعمیر بننی ہے انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہوگا انشاءاللہ، اور مدارس کی جب ابتدا ہوتی ہے تو بالکل ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت علامہ مفتی عبدالغنی ازہری نور اللہ مرقدہ جہاں پر مدرسے کی سنگ بنیاد رکھتے تھے وہاں چھوٹا سا چھپر ڈال دیتے تھے اور اس چھپر سے ابتدا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت جب یہاں سے ہجرت کر کے کشمیر سے تشریف لے گئے بادشاہی باغ سہارنپور، وہاں حضرت نے پہلے ایک چھپر ڈالا، پھر دوسرا، تقریباً 3-4 چھپر ڈالے حضرت نے۔ تو دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ یہ تو چند دن یہاں رہیں گے، اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ کشمیر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، حالات کی مجبوری کی وجہ سے یہاں آئے ہوں گے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ جہاں پر اللہ کے کسی ولی کی آمد ہو جاتی ہے وہ اس کا مسکن بن جاتا ہے اور پھر وہ عظیم الشان مرکز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے پیغمبر سیدنا و حبیبنا و شفیعنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا، تنگ کیا گیا، آپ کے ساتھیوں پر بھی قافلے حیات کو تنگ کیا گیا،
اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے پیارے محبوب اب یہاں سے آپ ہجرت کر جائیں مدینہ شریف کی طرف۔ تو آپ مدینہ گئے اور پھر مدینہ ہی اسلام کا بہت بڑا مرکز اور اسلام کا سینٹر بنا کہ جہاں سے پھر اسلام کی شعائیں نہ صرف مدینہ میں گھر گھر میں پہنچی بلکہ عرب کا کوئی خطہ کوئی علاقہ ایسا نہ رہا کہ جہاں جو ہے وہ دین کی شمع نہ پہنچی، جہاں اس کی روشنی نہ پہنچی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا اور پھر انسانوں میں ہی اللہ پاک نے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو پسند فرمایا، منتخب فرمایا، جن کو ہم حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی نبی بھی اپنی مرضی اور اپنی چاہت سے پیغمبر نہیں بنا ہے، بلکہ اللہ کے چاہنے سے وہ نبی بنا، اور اللہ نے ہر علاقے کی طرف، ہر قوم کی طرف انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں اور کوئی زبان بولنے والی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف اللہ نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اور نبی نہ بھیجا ہو، بلکہ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اور قوم بنی اسرائیل نے سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کو ستایا، تنگ کیا، حتیٰ کہ ان کو قتل سے بھی دریغ نہیں کیا، ان کو قتل کیا۔ تو سب سے آخر میں اور ان انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ نے مختلف القاب کو پسند فرمایا۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے یاد کیا، موسیٰ کو لقب ملا موسیٰ کلیم اللہ، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ روح اللہ کے نام سے اللہ نے پکارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے پکارا۔ لیکن سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس لقب سے ملقب فرمایا، اس لقب سے اللہ نے اس سے پہلے کسی پیغمبر کو ملقب نہیں کیا، کسی پیغمبر کو یاد نہیں کیا۔ وہ کیا لقب ہے؟ اپنے لیے اللہ نے کیا پسند فرمایا؟ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کا لقب پسند فرمایا، اور اپنے آخر نبی شفیعنا و سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے میرے پیارے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس لقب سے اللہ نے اس سے پہلے کسی پیغمبر کو یاد نہیں کیا، کسی پیغمبر کو اللہ نے یہ لقب، یہ عظیم الشان اور اتنا بڑا لقب اللہ نے اپنے اس پیارے محبوب کے لیے رکھا تھا کہ اس لقب سے کسی پیغمبر کو بھی ملقب نہیں فرمایا، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ نے تمام کتابیں اور تمام صحیفے جو بھی اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائے تھے مختلف پیغمبروں کے ساتھ، مختلف علاقوں میں، مختلف زبانوں میں،
وہ سارے کے سارے کینسل کر دیے گئے، ریجیکٹ کر دیے گئے کہ اب ان کے کسی شریعت پر، سابقہ پیغمبروں کی کسی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کی شریعت کو اپنایا نہیں جائے گا، بلکہ آج کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اب قیامت تک رہے گی، اور آپ کو اللہ نے کسی علاقے کی طرف نہیں بھیجا، کسی مخصوص قوم کی طرف نہیں بھیجا، کسی مخصوص بولی بولنے والوں کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ سارے جہانوں کی طرف، نہ صرف انسانوں کی طرف بلکہ تمام جنات کی طرف اور کائنات کے ذرے ذرے کی طرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اور آپ نے جو کتاب دی وہ کتاب بھی آخری ہے، قرآن پاک کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کا محافظ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہوں۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم ہی اس کلام کے اتارنے والے، ہم ہی اس ذکر کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قیامت تک اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، کیونکہ پہلی جو امتیں تھیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر رد و بدل کر دیا تھا، اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کے احکامات کے اندر جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق اس میں طرح طرح سے وہ رد و بدل کر دیتے تھے، لیکن یہ کتاب آخری کتاب ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب اس کی ذمہ داری کہ اس اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اور اسلام کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری اور اسلام کو عام کرنے کی ذمہ داری یہ کس کی ہے؟ یہ علماء کرام کی ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ یہ اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ یہاں پر امت کے لیے وہ بہترین پروڈکٹ تیار کیا جائے، وہ بہترین افراد تیار کیے جائے جو امت کی رہبری کر سکے، جو امت کی قدم قدم پر رہنمائی کر سکے، جو امت کو بتلا سکے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تجارت کیسے کی جا سکتی ہے، جو بتلا سکیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق معاملات کیسے ہونے چاہیے، ایک مسلمان کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ایک مسلمان کی تجارت کیسے ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی گفتگو کیسے ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ اے ام المومنین، ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، تم قرآن کے ساتھ تمہارا لگاؤ نہیں ہے، تم قرآن پڑھو اور قرآن کو دیکھو، جو کچھ قرآن میں ہے وہی نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ میرے بھائیو، کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک تو یہ پہلا جز یہ ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور اس میں تقریباً دنیا کے کسی بھی آدمی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ دنیا کی تقریباً تمام قومیں ہی مانتی ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ایشور از ون، گاڈ از ون، کہتے ہیں ایشور ایک ہے، گاڈ ایک ہے، لیکن اصل اختلاف کہاں پر ہے؟ جو کلمے کا دوسرا جز ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل اختلاف اسی پر ہے کہ دنیا کی قومیں یہ تسلیم نہیں کرتی ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو جہاں مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ کو ایک سمجھے، اللہ کو تنہا سمجھے، اللہ کو اپنا معبود حقیقی مانے، وہاں پر یہ مسلمان کے لیے یہ ضروری اور لازمی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانے اور آخری نبی مانے کہ آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے۔ تو یہ کلمے کے دو جز ہیں، اسی لیے فرمایا کہ اس کلمے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ فرمایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ خالی زبان سے اس کا اقرار نہیں کرنا ہے، زبان سے بھی اس کا اقرار لازمی ہے، لیکن دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے اور یہ کلمہ حلق سے نیچے اتارنا ہے اور سمجھنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرے رب ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور میرے لیے یہ ضروری اور لازمی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو میں قبول کروں اور تمام سنتوں پر میں عمل کروں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ دیکھیے کہ کیا جذبہ تھا، حالانکہ وہی صحابہ کرام کہ اسلام لانے سے قبل جب آپ ان کی زندگی دیکھیں گے، ایک عجیب زندگی، ایک جاہلانہ زندگی، ایک مشرکانہ زندگی اور جھگڑے میں بھری ہوئی اور تنازعات سے بھری ہوئی ایک زندگی تھی اور قتل و غارت گری میں زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن جب وہی انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے، تو وہ اس امت کا بہترین انسان کہلاتا ہے، اس امت کے بہترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، گویا کہ جن کی عظمت شان اللہ جل جلالہ خود بیان فرما رہے ہیں، اولئک هم الصادقون اولئک هم المخلصون اور اولئک هم المفلحون۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں۔ اور پھر سورہ بینہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ صحابہ، وہ میرے نبی کے پاس بیٹھنے والے، وہ نبی کے صحبت یافتہ جن کو میرے نبی کی صحبت نصیب ہوئی ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ صحابہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے اور میں بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأَيٍّ اقتدیتم اہتدیتم، کہ اے میرے امت کے لوگوں، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی مانند ہیں، جس صحابی کی بھی تم اقتدا کرو گے، جس صحابی کی بھی تم پیروی کرو گے تو تم ہدایت پالو گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی، تمہیں شریعت سمجھ میں آ جائے گی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے اس کو سیکھنا ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو ہمیں پڑھنا ہے۔ تو آج یہ جو جلسہ ہے یہ سیرت النبی کے عنوان سے بھی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ اور اصل ایک انسان محب رسول یا عاشق رسول کب کہلائے گا کہ جب اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، جب اس کی زندگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ اصل مسلمان ہے۔ گویا کہ حقیقت میں اس کو محبت ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرات صحابہ کرام کتنی محبت ان کو ہوتی تھی۔ ایک صحابی کو مشرکین لے جاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، سوئیاں چبوتے ہیں اس کے جسم میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اس وقت یہ سوچ رہے ہوگے کہ کاش اگر تمہاری جگہ تمہارا نبی ہوتا تو اچھا ہوتا۔ فرمایا باخدا ایسی بات نہیں ہے۔ کہا کہ یہ جو تم مجھے تکلیف دے رہے ہو یہ تو بہت زیادہ ہے، میں تو یہ بھی نہیں برداشت کرتا ہوں کہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر امتی کا پورے ہفتے کی کارگزاری پیش کی جاتی ہے، نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ سوچئے، ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ ہم نے اس ہفتے میں کتنی برائیاں کی ہوں گی، کتنی غلطیاں کی ہوں گی، کتنے گناہ کیے ہوں گے، اور جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہوگی تو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اسرائیل تو کس طریقے سے روح قبض کرتا ہے؟ تو حضرت اسرائیل بتاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جتنی کہا کہ میری امت کو تکلیف نہیں دینا، اور جب اس دنیا سے ہم سب چلے جائیں گے، اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی ختم کر دیں گے، پھر جو مقرب فرشتے ہیں گے ان کو بھی ختم کر دیں گے، اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، پھر اللہ پاک دوبارہ زندہ کریں گے، پھر سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی حاضری ہوگی، اور زمین جو ہے یہ تانبے کی طرح گرم ہوگی، اور سورج جو ہے وہ بالکل انسان کے سر کے ایک بالشت اوپر ہوگا، گرمی کا یہ اتنا بڑا قہر ہوگا، اور ہر انسان یہ چاہے گا کہ میرا جلد از جلد حساب ہو جائے، اور میں جلد از جلد کچھ بھی میرے متعلق فیصلہ ہو جائے، لیکن کم سے کم میں اس تکلیف سے چھوٹ جاؤں۔ تو سارے انسان جمع ہو کر کہیں گے آج بابا آدم کے پاس چلتے ہیں، اس لیے کہ بابا آدم علیہ السلام انہی سے اللہ نے ہماری ابتدا کی تھی، ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو انسان جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ سے گفتگو کیجئے، اللہ سے التجا کیجئے، اللہ سے عرض کیجئے، اللہ کے دربار میں جو ہے ہماری التجا پیش کیجئے کہ جلد از جلد حساب و کتاب شروع ہو جائے۔
تو آدم علیہ السلام اس وقت یہ کہیں گے کہ آج میری طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ اپنے رب سے میں ہم کلام ہو سکوں. آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں تو تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام سے درخواست کریں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہی جواب ہوگا کہ نہیں، آج میری بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اللہ سے التجا کروں، اللہ سے کچھ گفتگو کروں اور اللہ سے یہ کہوں کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سارے انسان اور سارے انبیاء علیہ السلام ہر ایک کو اپنے اپنے حساب و کتاب کی فکر ہوگی، اپنی فکر ہوگی. اسی طریقے سے تمام پیغمبروں کے پاس پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ ارے بھائی، آج ایک ہی ہستی ہے اس کائنات میں جو اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہے، التجا کر سکتی ہے اور اپنے رب سے مانگ سکتی ہے اور ان کی التجا کو اور ان کی دعا کو اللہ پاک قبول فرمائیں گے، رد نہیں فرمائیں گے. آپ سب انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سارے انسان مل کر آقائنا و شفیعنا و حبیبنا و سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے. اللہ پاک فرمائیں گے اس کے بعد ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے اور کہیے کیا کہنا ہے، مانگیے کیا مانگنا ہے. آپ جو کچھ بھی مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. اس وقت جو سب سے پہلا لفظ ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. تو جب ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اتنی فکر ہے تو ایک امتی کو کتنی فکر ہونی چاہیے، ایک امتی کو کتنی محبت ہونی چاہیے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، صحیح معنوں میں مومن نہیں کہلا سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ اور جتنے بھی سارے لوگ ہیں جن کو وہ چاہتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس طرف مت جائیں کہ کچھ لوگ اس کو اس چیز کو جو ہے وہ مینوپولیٹ کر رہے ہیں اپنی اغراض اور مقاصد کے لیے. عام انسان جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو بیوقوف بنا کر اور اس کو وہ غلط طریقوں پر چلنے کی کوشش کراتے ہیں اسے، اور زبان پر نام ہوتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حالانکہ اگر آپ ان کے قریب جائیں گے، ان کی زندگیاں آپ دیکھیں گے، ان کا طور طریقہ دیکھیں گے، ان کے اخلاق دیکھیں گے، ان کے کردار دیکھیں گے، اس میں آپ کو شریعت نظر نہیں آئے گی. اور جتنے بھی یہ ہمارے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے، ان کو سچی محبت تھی. ابھی قریب ہی میں ہماری اس قوم کے دو بڑے روحانی بزرگ دنیا سے تشریف لے گئے. ایک ہمارے والد گرامی
حضرت علامہ مفتی عبدالغنی ازہری نور اللہ مرقدہ کہ اللہ نے جن کو علم بھی عطا فرمایا تھا اور روحانیت کے بھی وہ امام تھے، ان کے پاس جتنے بھی روحانیت کے سلسلے تھے وہ تمام کے تمام ان کے پاس موجود تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑے بزرگ جو ہماری قوم میں تھے، ایک روحانی شخصیت حضرت میاں بشیر صاحب مجددی لاروی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ یقیناً وہ بھی روحانیت کے امام تھے، اللہ نے بہت بڑی روحانیت اور معرفت ان کو عطا کی تھی۔ مجھے ایک مرتبہ ہمارے عزیز جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی فیض الوحید نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ سنایا اور کہا کہ جب میں حج پر تشریف لے گیا تو حج کیا، اس کے بعد ہم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دعائیں کی اور ان سے التجا کی کہ حضرت مجھے نقشبندیہ سلسلے میں کسی بزرگ کی رہنمائی حاصل ہو۔ تو فرمایا لیکن میرا دل اور میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ ادھر سے یہ جواب آئے گا کہ تم علماء میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے حضرت علامہ مفتی عبدالغنی ازہری نور اللہ مرقدہ، کہا کہ یہ مجھے دل میں لیکن یقین ہے کہ انہی کے بارے میں کہا جائے گا۔ اور فرمایا کہ 3 دن تک میں نے خوب رو رو کر دعائیں کی اور التجا کی، تو 3 دن کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں اور خواب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور سامنے حضرت میاں بشیر صاحب لاروی نور اللہ مرقدہ تشریف فرمائے اور فرمایا کہ فیض الوحید جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ ان کے پاس ہے۔ تو یہ جو روحانی بزرگ تھے، یہ بڑے بڑے بزرگ یا اولیاء اللہ، یہ جو بزرگان دین گزرے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں، جو بابا جی صاحب کی کتاب ہے نیر سمندر، جو حضرت کو ہدیہ کی تھی، حضرت نے جب پڑھی تو حضرت نے فرمایا کہ اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے عالم تھے، فرمایا کہ مجھے تو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں تھا، کہا کہ نیر سمندر پڑھنے کے بعد میں یہ سمجھا کہ انہوں نے اپنے اس نیر سمندر میں علامہ ابن عربی کی فصوص الحکم کا جواب دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس امت کو علم کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ آج تک کوئی بھی ولی، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی بڑا صالح اور نیک انسان وہ علم کے بغیر نہیں گزرا ہے۔ اس امت کو علم کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ تو جاہل مت بنیے، اپنے آپ کو جاہل مت رکھیے، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح سمجھائیے۔ بچیاں ہیں تو اپنی بچیوں کو امہات المومنین کی سوانح بتلائیے، حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت خرید کر لائیے اور اس کو پڑھیے ان کے سامنے، تاکہ ہماری بچیوں کو یہ پتہ چلے کہ ہماری جو ماں، ہماری عظیم، اس امت کی عظیم ترین جو ماں تھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کیا درجہ اور کیا مقام تھا۔ اور اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ان کو پڑھائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو بھی تعلیم دی اور اپنے گھر میں بھی تعلیم دی، اپنی زوجہ مطہرہ کو بھی تعلیم دی اور فرمایا خذوا نصف دینکم من ھذا الحمیرہ۔ اتنی تعلیم دی، اتنا پڑھایا، فرمایا کہ آدھا دین تو باقی صحابہ کے پاس ہے اور آدھا دین
حضرت حمیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے. فرمایا آدھا دین ان کے پاس ہے اور آدھا دین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مدرسے یہ ہماری ضرورت ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے. جب تک یہ مدرسے قائم رہیں گے تب تک آپ کا دین محفوظ ہے، آپ کی شریعت محفوظ ہے، آپ کا ایمان محفوظ ہے. اور دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جن علاقوں میں، جن بستیوں میں مدارس پر پابندی لگائی گئی، مسجدوں میں مکتبوں کو ختم کر دیا گیا، مکاتب پر پابندی لگا دی گئی، علماء کرام کے بیانات کو بند کر دیا گیا، ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ کوئی پڑھا نہیں سکتا ہے، تو ان بستیوں کا آپ حال دیکھیے کہ وہ ویران پڑے ہیں. اور آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوا کرتے تھے. آپ اندلس کی حالت دیکھ لیجئے، آپ ریشیا کی جو نئی ریاستیں جو وجود میں آئی ہیں، آپ ان کا حال دیکھ لیجئے. اس لیے یہ مدارس، جب تک یہ مدارس ہیں تو آپ محفوظ ہیں، آپ کا ایمان محفوظ ہے، آپ کی عزت محفوظ ہے، آپ کی تہذیب اور کلچر محفوظ ہے. ہماری یہ جو گجر بکروال قوم ہے، جو پہاڑی قوم ہے، یہ جو ہے شروع سے یہ داڑیاں رکھ رہے تھے ماشاءاللہ. ان کے سروں پر عمامہ نظر آ رہے تھے، ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتی تھی، ایک آٹومیٹکلی ایک سنت کے پابند ہوا کرتے تھے. لیکن آج جب ہمارا یہ نوجوان کالج میں چلا گیا، یونیورسٹی میں چلا گیا، تو اس نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں نے داڑیاں منڈوا لی ہیں، تو اس نے بھی اپنی داڑھی منڈوا لی. اس نے بھی اپنا وہ وضع قطع جو شریعت کے مطابق ہوا کرتا تھا وہ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج یہ امت مصائب کا شکار ہو رہی ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ اس قوم کی مثالیں دی جا رہی تھی کہ یہ امت جو ہے یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے، یہ قوم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا پرانا وہ تہذیب اور وہ کلچر دوبارہ اس کو زندہ کریں. جب کسی قوم کو ختم ہونا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے کلچر کو ختم کرتی ہے، اپنی تہذیب کو ختم کرتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی زبان کی باری آتی ہے، زبان ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہماری اس قوم کے کچھ جو ہے افسران حضرات، جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو میری حیرانگی کی حد نہیں رہی کہ ان کے اندر میں نے کتنی لادینیت پائی کہ ان کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور اپنا مقصد حقیقی، جس مقصد حقیقی کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ مقصد بھی ان کو پتہ نہیں ہے. صرف ان کا تصور یہ ہے کہ آپ نوکری کریں، پیسہ کمائیں، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دنیاوی تعلیم پڑھائیں، بس اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی تصور ہی نہیں ہے. میں بالکل حیران ہو گیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں ہماری قوم کے اندر کہ جن کی جو ہے اتنا فکری طور پر جو بالکل مر چکے، جو فکری ارتداد کا شکار ہے، اور ان کی سوچ گویا کہ اتنی گر چکی ہے کہ وہ دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر سمجھ رہے ہیں. آپ پڑھائیے، انگریزی تعلیم بھی پڑھائیے، اچھی تعلیم بھی پڑھائیے، لیکن آپ کا وہ بچہ، آپ کا وہ جوان اگر وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سچا مسلمان بھی ہو، اس کے اخلاق کے اندر، اس کے کردار کے اندر اسلام نظر آئے، اسلام کی جھلک نظر آئے، اور وہ دوسرے ڈاکٹروں سے بالکل مختلف نظر آئے.
آپ ایسے اس کی تربیت کیجیے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مدارس اللہ کی رحمتوں کا سبب ہے، اللہ کی برکتوں کا سبب ہے۔ جہاں جہاں بھی جب بھی دنیا میں یہ مدارس قائم ہوئے، یہ مدرسے قائم ہوئے، ان سے علماء کرام پیدا ہوئے، ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا، ان کے استادوں نے ہمیں پڑھایا، ان کے استاد۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں حضرات علماء کرام، جب یہ اپنے مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کا استاد جب ان کو حدیث کی اجازت دیتا ہے تو وہ اپنے استاد کا نام پڑھتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو اس حدیث کی کتاب کی اجازت دے رہا ہوں، مجھے اپنے فلاں استاد سے اس کی اجازت ہے، اور اس میرے استاد کو فلاں استاد سے اجازت ہے، اس استاد کو فلاں استاد سے اجازت ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتے 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 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتا ہے، پھر چلتے 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 حضرات صحابہ کرام، اور پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک مستقل ایک سلسلہ ہے۔ تو اس لیے مدارس کی بقا اس امت کی بقا ہے، اس قوم کی بقا ہے، امت کے اعمال کی بقا ہے، امت کے ایمان کی بقا ہے، بلکہ امت کے ایمان کے بقا کا انحصار مدارس اسلامیہ پر ہے۔ تو جتنے بھی مدارس ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کیجیے۔ اس وقت سب سے بڑا کام مدارس کا تعاون کرنا ہے، اور مدارس میں اپنے بچوں کو آپ بھیجیے، اپنی بچیوں کا جہاں پر بچیوں کا نظم ہے وہاں پر اپنے بچیوں کو بھیجیے، تاکہ ہمارے لیے آئندہ آنے والی نسل محفوظ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں جن کے ذریعے سے یہ اسلام کشمیر میں آیا ہے، حضرت محسن کشمیر، فخر کشمیر، حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حسنی اور حسینی تھے، وہ سادات میں سے تھے۔ ان کا سلسلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، ان سے جا کر ملتا ہے۔ اتنے بڑے بزرگ یہاں پر آئے، انہوں نے پھر اپنے وہ خود اکیلے نہیں آئے بلکہ 700 سادات کو وہاں سے لائے۔ ان میں صنعت و حرفت سے وابستہ لوگ بھی تھے اور کام کرنے والے لوگ بھی تھے، علماء کرام بھی تھے، مشائخ کرام بھی تھے، اور چلتے 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 یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، اپنی نسلوں میں اس دین کو منتقل کرنا ہے، شفٹ کرنا ہے۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر جائے، اپنی اولاد کو وہ حافظ قرآن بنا جائے، وہ عالم بنا دے اس کو۔ اس سے بڑا خیر خواہ اپنے بیٹے کے لیے اپنا باپ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے پراپرٹی نہیں چھوڑ کر جا رہا ہے، جائیدادیں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے، لیکن اپنے بچے کو اس نے حافظ قرآن بنا دیا، عالم بنا دیا، تو یہ سمجھیے کہ اس نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ سب سے بڑی دولت جو دنیا میں تھی وہ سب سے بڑی دولت اپنے بیٹے کو اس نے دے دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کچھ زیادہ گفتگو ہوگی، بڑی تکلیف دی آپ لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو یہاں پر قبول فرمائے۔ تو درود پاک کا ہم اہتمام کریں، نمازوں کا ہم اہتمام کریں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، بالخصوص جمعے کے دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 200 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کم سے کم 200 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے درست ہو جائیں گے۔ آپ کم ہی کما رہے ہیں، آپ کے پاس مال کم ہے، لیکن درود شریف کی پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ اس میں برکت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، سبحانک ما شکرناک حق شکرک، سبحانک ما عرفناک حق معرفتک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما. اے میرے مولا ہمارے آنے کو یہاں پر قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں, یا اللہ اس مجلس میں آئے ہیں, یا اللہ ہم سب کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو قبول فرما. یا اللہ آج کے اس جلسے کو قبول فرما. اے میرے مولا ہم تو گنہگار ہیں, بے کس ہیں, بے بس ہیں, لیکن میرے مولا اس جلسے کا عنوان اے میرے مولا اس دنیا کی ایک عظیم ترین شخصیت کے نام پر تھا. یا اللہ جو اس کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب تھے اور سب سے زیادہ محبوب ہیں اور سب سے زیادہ محبوب رہیں گے, سیدنا و شفیعنا و حبیبنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ان کی نسبت سے ہمارے آنے کو قبول فرما, اس جلسے کو قبول فرما. یا اللہ اس جلسے میں آنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے بھی اس جلسے میں تعاون کیا ہے ان کو قبول فرما. یا اللہ اس مدرسے کو قبول فرما. یا اللہ اس کے فیض کو فیض عام فرما. یا اللہ قیامت تک اس کے فیض کو جاری و ساری فرما. یا اللہ قیامت تک اس میں برکتیں عطا فرما. اے میرے مولا اس ادارے کے اخراجات کو اپنے غیر کے خزانے سے پورا فرما. یا اللہ قیامت تک یا اللہ یہ شمع جلتی رہے اور اسی طریقے سے تیری قرآن کی باتیں ہوتی رہے, تیری باتیں ہوتی رہے, تیرے نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کلام ہوتا رہے. یا اللہ قیامت تک اس شمع کو روشن فرما. یا اللہ اس کے فیض کو فیض عام فرما. یا اللہ جو رکاوٹیں ہیں تو ان کو دور فرما. یا اللہ جو رکاوٹیں ہیں تو ان کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے مولا آپ تو دانا بینا ہے, آپ سب کچھ جانتے ہیں. اے میرے مولا کہ ہم سب کے دلوں میں کس کس کے دل میں کیا ہے, یا اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ آپ ہم سب کی پریشانیوں کو بھی جاننے والے ہیں. اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر, اس ریاست کے اندر, اس پورے ملک کے اندر یا اللہ جتنے بھی مدارس ہیں ان سب کو قبول فرما, ان کے فیض کو فیض عام فرما. یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کی کجرویوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ہم سب کی دلوں کی کجرویوں کو دور فرما. یا اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما. یا اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما. یا اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے میں پڑھنے والوں کو قبول فرما, پڑھانے والوں کو قبول فرما, کام کرنے والوں کو قبول فرما, تعاون کرنے والوں کو قبول فرما, آنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ آنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ آج تک جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے دامے درہم قدم سخنے, یا اللہ ان کی اس تعاون کے بدلے یا اللہ آخرت میں ان کو بہترین اجر عطا فرما. یا اللہ بہترین اجر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کی اولادوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما.
یا اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، بہترین قاری قرآن بنا، عالم باعمل بنا، عالم باعمل بنا. یا اللہ ہماری نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا فرما، اولیاء اللہ پیدا فرما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك